الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرت بدد کل معلوم لک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہمارے 10 روزہ محافل محرم الحرام کے سلسلے کی یہ 7ویں مجلس ہے، جس میں ہم آپ کے سامنے حضرت امام حسن امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ حضرت خاتون جنت کے صاحبزادے ہیں، حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین کو اپنا بیٹا کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آپ کا نام بھی رکھا، جیسا کہ ابن حبان کی حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لما ولد الحسن، کہ جب میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا حسن، سمیتہ حربا، تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقال ارونی ابنی ما سمیتموہ، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ اب اس روایت میں یہ جو الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ویسے بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ تم اپنے آپ کو ابن رسول کیوں کہتے ہو، تم اپنے آپ کو ابن علی کیوں نہیں کہتے، تم تو علی کے بیٹے ہو، تم رسول اللہ کے بیٹے تو نہیں۔ تو اس وقت حضرت سیدنا امام حسن امام علی مقام سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، اس وقت اللہ نے فرمایا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا بنا کر کسے لے گئے تھے؟ یقیناً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا بنا کر مجھے اور میرے بھائی حسین کو لے گئے تھے۔ تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں واضح فرمایا کہ ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہی کے اندر اپنا بیٹا قرار نہیں دیا، بلکہ قرآن خود ہمارے ابن رسول ہونے پر گواہی دیتا ہے۔ بہرحال تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ تشریف لائے تو مجھ سے کہا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، ما سمیتموہ، اور یہ بتاؤ کہ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ قلنا حربا، تو ہم نے کہا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ قال، تو حضور نے فرمایا لا بل ہوا حسن، نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ یعنی حضرت سیدنا امام حسن کا جو نام حسن ہے، یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت امام حسین کا بھی سارا معاملہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بھی رکھا۔ یہ حدیث، اس کے آخر کے الفاظ یہ ہیں کہ جب حضرت امام حسن کے سب سے چھوٹے بھائی حضرت امام محسن پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام محسن رکھا۔ ثم قال، اور فرمایا
انما سمیتہم بولد ہارون، کہ میں نے ان تینوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھا ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام حضور نے فرمایا کیا تھے؟ فرمایا شبر و شبیر و مشبر۔ فرمایا یہ تین نام تھے، اور ان کا گویا یوں کہہ لیں کہ عربی میں جو ان کے ہم معنی نام ہیں وہ حسن، حسین اور محسن ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے یہ دونوں صاحبزادے، بلکہ تینوں صاحبزادوں کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی رکھا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے، جو کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت معہ المغرب، کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے نماز مغرب ادا کی، ثم قام یصلی حتی صلی العشاء، پھر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی پڑھی، ثم خرج، پھر حضور باہر تشریف لائے، فاتبعتہ، تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چل دیا، فقال، تو حضور نے فرمایا عرض لی ملک استاذن ربہ ان یسلم علی، کہ ایک فرشتے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کی، اس لیے کہ وہ میری بارگاہ میں آئے اور مجھے سلام کرے، وبشرنی، اور مجھے یہ خوشخبری دے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ بے شک امام حسن اور امام حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن کو بھی جنتی جوانوں کے سردار میں شامل کیا ہے۔ آپ دونوں بھائی جنت میں جوانوں کی سرداری کے منصب پر فائز ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے فرمائیں کہ حضرت عدی بن ثابت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت البراء، میں نے حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یقول، وہ فرماتے تھے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حاملا الحسن، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا، علی عاتقہ، اور فرمایا کہ حضور نے اپنے کاندھے پر حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، راکب دوش مصطفیٰ ہیں حضرت سیدنا امام حسن۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر بٹھا کر گھمایا کرتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے۔ دوش مصطفیٰ پر سواری کا شرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سواری کا شرف اگر کسی کو حاصل ہے کائنات میں تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں اور آپ کے صاحبزادوں حضرت امام حسن و امام حسین کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر بٹھایا ہوا تھا، اور فرمایا وہو یقول، حضرت برہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں میرے اس بیٹے حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خوشنودی اور رضا کا مجدہ حاصل ہو جائے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مقام حاصل ہو جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے محبین میں شامل فرما لیں۔ یہاں آپ اندازہ فرمائیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ حسن مجھ سے محبت نہیں کرتا بلکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ معنی یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت امام حسن محبت نہیں کرتے، یہ بھی بچپنے کی بات ہے، بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، گود میں کھیلنے کودنے کی عمر میں ہیں، تو اس وقت تو بچوں کے معاملات سے آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں۔
کہ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کون کس مرتبے پر ہے، کس مقام پر ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں، یقیناً جو ان سے محبت کرتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی محبت فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تاکہ اس سارے بیان کا مقصد فقط یہ ہے کہ ہمارے دل میں حب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے، اور یہاں تک حضور نے فرما دیا انا سلم لمن سالمتم وانا حرب لمن حاربتم، کہ جو تمہارے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرے گا اس کے لیے سلامتی والا معاملہ میں کروں گا، اور فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرے گا اس کے ساتھ گویا میری جنگ ہے۔ اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سلامتی کے حصول کے راستے پر چل پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بابرکت ہستیوں، ان پاک باز ہستیوں سے محبت نصیب فرمائے۔ امام حسن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کے ساتھ کل بروز قیامت ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔